बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। बिलाशुबा वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन इस्लाम से नफ़रत करने वाले इस्लाम दुश्मन कुफ़ार और बाज़ अहले तशी हज़रात आम तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते और सवाल उठाते नज़र आते हैं कि एक हदीस के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी, उस मौके पर उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। सवाल किया जाता है कि इतने बड़े मज़हब यानी दीन इस्लाम का सबसे बड़ा और अहम पैगम्बर ये गुनाह कैसे कर सकता है कि वो एक कमसिन बच्ची के साथ शादी करे जिसकी उम्र सिर्फ 9 बरस है। चूँकि ये मालूमात एक हदीस के ज़रिए वाज़े होती हैं, लिहाजा इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता और वाक़ई ही ऐसा है कि हज़रत आयशा की उम्र उस वक्त 9 बरस थी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में आईं। लेकिन यहाँ पर टीम हम कदम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए इस बात पर फ़ख्र महसूस करती है कि आज ये टीम आपके सामने इस पूरे मामले के हक़ाइक़ को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान की रोशनी में बयान करने जा रही है। और ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इस पूरे वाक़े के पीछे सच क्या है और हकीकत आपके सामने रख दी जाएगी। आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान की जानिब और आपको बताते हैं कि जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया गया था तो उन्होंने क्या तफसीली जवाब दिया। पहले इस खातून का सवाल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Few days before there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19 not 9. Can you just throw some light on that? इस खातून ने कहा था कि कुछ रोज़ पहले भारत के एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि शादी के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 बरस नहीं बल्कि 19 साल थी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों को इस मालूमात से ये लगेगा कि हज़रत आयशा की उम्र 9 नहीं बल्कि 19 साल थी, मगर अहादीस की रोशनी में ऐसा नहीं है। अहादीस के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो उस वक्त 9 बरस ही थी। हिंदुस्तान टाइम में छपने वाले इस आर्टिकल का हवाला जानबूझ कर दिया गया था और यह आर्टिकल झूठ पर मबनी था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी लगभग ऐसी ही बात की। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी दरअसल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। लेकिन बहुत से जदीद उलमा बनने की कोशिश करने वाले लोग या बहुत से दीन इस्लाम के ऐसे लिबरल उलमा जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनसे कुफ़ार या दीन इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोग जानबूझकर ये सवाल रखते हैं तो वो उन लोगों को समझाने के लिए और कोई भी मंतक लाने के लिए ये कह देते हैं कि वो 9 नहीं 19 है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि लिबरल और नाम नहाद ये उलमा ये कहने लग जाते हैं कि अरबी ज़बान में लफ्ज़ अशरा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब 10 होता है और वो 10 जमा 9 कर 19 साल बनते हैं। लिहाजा हज़रत आयशा की उम्र थी ही 19 साल और जो कि मुनासिब है। बहुत से लोग इस दलील से कायल भी हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की कोई भी खातून इस दौर के लिहाज से बालिग तस्वुर की जाती है और उससे शादी की जा सकती है, मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फरमाया था कि ये हदीस सच है कि वो 9 साल की थी और मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 साल की होते हुए भी ये शादी कैसे हक पर थी। Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. 9 actually should be 19. This is the assumption. But what डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये 9, 10 और 19 वाली बात गलत है और आम तौर पर नाम नहाद स्कॉलर्स या दौर जदीद के ये उलमा उस मौके पर ये बात करते हैं जब वो फंस जाते हैं और उनसे लॉजिकली साबित नहीं हो पाता कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। ये तो गलत हो जाएगा, इसका जवाब देने से इस्लाम का तासुर ख़राब हो जाएगा, लिहाजा वो लोग इसको 9 से 19 कर देते हैं जो कि गलत है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद साबित हुआ है कि यह हदीस भी सच है जिसमें कहा गया है कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी कम उम्र लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। मौजूदा दौर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक जुल्म लगता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसकी लॉजिक किसी के पास नहीं होती, मगर आज मैं आपके सामने इसकी लॉजिक रखने जा रहा हूँ।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور مجھے میڈیکل کالج میں پڑھایا گیا ہے کہ کسی بھی خاتون کو بلوغت کی عمر میں پہنچنے تک، مثال کے طور پر بھارت میں اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 13 یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں 12 سے 13 سال کی عمر میں خواتین بلوغت پر کو پہنچتی ہیں، اور اس طرح سے ہر ملک کی خواتین بلوغت کو مختلف عمروں میں پہنچتی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی خاتون کا بالغ ہونا جس مقام پر وہ رہتی ہے اس مقام کے ارد گرد کے حالات، وہاں کا موسم، اس کی خوراک اور دیگر صورتحال پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں 12 اور بھارت میں 13 اور کچھ عرب یا گرم ممالک میں اس سے بھی کم عمر میں لڑکیاں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15, in America, it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بدلتے حالات اور بدلتے موسموں اور خوراکوں کی وجہ سے آج بھارت، امریکہ میں بھی بہت سی لڑکیاں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے۔ اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی خاتون یا لڑکی 9 یا 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، البتہ اگر کوئی لڑکی 9 سال کی عمر سے بھی پہلے بالغ ہو جائے تو پھر یہ میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ Menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14, but even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. On this scientific fact that ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اگر کوئی خاتون یا لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے تو شریعت کے مطابق وہ اس عمر میں شادی بھی کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی برائی یا مذائقہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے قوانین کے حساب سے شادی کے لیے ایک خاص عمر مقرر کر رکھی ہے اور وہ بلوغت کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دین اسلام اور شریعت کے مطابق جب بھی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منفرد تھیں اور وہ 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جب ہم اسلامی تعلیمات اور اسلام کی تاریخ اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین بھی تھیں، لہٰذا اللہ نے انہیں مختلف خصوصیات سے نواز رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے بیشتر بلکہ بہت زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں، اور بہت سی احادیث انہی سے روایت ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بہت سے جدید یا لبرل علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو 10 سال انتظار کروایا جاتا، اور جب وہ 9 سے 19 کی ہو جاتی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے شادی کر لیتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 10 سال ہی زندہ رہے۔ اس کام میں اللہ کی حکمت تھی، اور شاید یہ احادیث دنیا تک پہنچانا تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 9 برس کی عمر میں ہی شادی کی تھی، اور جو کہ اس وقت اور شریعت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars, if she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور ان کا جواب مکمل ہو چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 9 برس کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی، مگر وہ اس وقت بالغ ہو چکی تھیں، اور بالغ ہوتے ہوئے شادی کرنا شریعت کے مطابق اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔
اور وہ کم عمر میں بالغ اس لیے ہو گئیں کیونکہ سائنسی لحاظ سے انسان یا لڑکیاں کم عمر میں بالغ ہو سکتی ہیں۔ اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ٹیم ہم قدم نے اس معاملے پر کچھ تحقیق کی ہے۔ دوستو، تحقیق کے بعد ٹیم ہم قدم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ خواتین میں بالغ ہونے کی کم سے کم عمر 9 سال ہی ہے۔ آج کے دور میں بھی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، امریکہ، عراق، فرانس یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر ایسی بیشتر لڑکیاں پائی جاتی ہیں جو 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں، اور اس معاملے پر تحقیق کرنے کے بعد ٹیم ہم قدم یہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ تک پہنچنے کے بعد آپ انہیں آگے بھی پہنچائیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے متعلق یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کو دیگر افراد تک پہنچایا جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ سیکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سازش اور حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے متعلق یہ متنازع اور غلط باتیں پھیلانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کامنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اور دوستو، ٹیم ہم قدم آپ سے یہ التماس کرنا چاہتی ہے کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات پر مبنی ہم قدم چینل کی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔